بخاری صاحب، بلہ کسی کا نہ ہوا، نہ ہماری کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں چل رہی ہے اور یہاں پر بلہ چلانے والے وہ نہیں چل پا رہے، تو جس کے پاس نشان ہے وہ کیسے چلیں گے؟ تو کیا کہیں گے آپ بلے کے نشان پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا جو انتخابی نشان ہوتا ہے جس پر انہوں نے پہلے الیکشن لڑا ہو، وہ اس کے لیے اہم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ ایبسلیوٹلی، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، ان کو اپنے اپنے نشانات جو ہیں وہ بھی بہت پیارے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو افیلیٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلہ جو ہے وہ سمبولک ہے اس اعتبار سے، ایک تو عمران خان صاحب جو ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے 1992 میں، اس کے اعتبار سے ان کی شہرت جو ہے اور جو ان کا ہیروئزم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے کافی کنٹروورسی جو ہے وہ رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنے والے 1-2 دن میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ میرے خیال سے یہ سلسلہ ابھی چلے گا۔ مطلب یہ ختم نہیں ہو رہی ہے ابھی تک، یہ مسئلہ کھچے گا میرے خیال سے، ہاں یہ مسئلہ ابھی لمبا چلے گا۔ ابھی تو توقع یہ ہے کہ 9 جنوری کو جب ڈویژن بینچ اس کے اوپر فیصلہ دے گا تو شاید وہ حتمی فیصلہ ہو۔ پر بخاری صاحب، بیلٹ پیپرز کب چھپیں گے اگر یہ سب کچھ کھچڑی بچی رہی تو؟ دیکھیے، یہ سب کچھ جو ہے نا، اس کے لیے الیکشن شیڈول کا اعلان ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہی یہ سارے فیصلے ان کو اس کے مطابق کرنے پڑیں گے۔ آج جو پروسیڈنگ ہم نے سنی ہے سپریم کورٹ کی، میں اور آپ بیٹھ کے دونوں سن بھی رہے تھے، وہ اس میں بھی یہی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت کے مطابق ہو جانی چاہیے تاکہ کسی بھی پارٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایگزیکٹلی۔ ذرا بلے کی تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ مزید بیان کرتے ہیں۔ تعریف کے تاریخ، ایک تو یہ میں نے کہا کہ آپ کو 9 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ جاری کرے گا، اور اگر وہاں سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو گوہر خان صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اپیل لے کے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھ لیجئے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کر دیا ہے، یہ تو ہم نے آج سن لیا ہے۔ 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دے دیا تھا کہ جناب آپ نے 2 دفعہ ٹرائی کیا ہے اور آپ کا الیکشن جو ہے وہ آپ کے اپنے پارٹی منشور کے مطابق بھی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کا یہ نشان جو ہے وہ خارج کرتے ہیں۔ 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے معطل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بلہ واپس آ گیا، بڑی خوشیاں منائی گئی آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ یعنی حکم امتناع کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کر دی، اور 3 جنوری کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کی بھی چھٹی کرا دی انہوں نے۔ تو یہ کنٹروورسی جو ہے، جیسا میں نے کہا، کافی دیر سے چل رہی ہے اور کچھ دن ابھی اور چلے گی۔ بلہ ان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے میں نے اس کا آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ صرف اسی پارٹی کو اپنا نشان پیارا نہیں ہے، ہر پارٹی کو اپنا نشان جو ہے پیارا ہوتا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، میں چاہوں گی اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ اب یہ فیصلہ آیا نا، پشاور ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے، ججز کے خلاف بولا جا رہا ہے، اب یہ اس پر ہماری عوام کو کچھ خود سوچنا چاہیے۔ نہیں، وہ نہیں، بالکل نہیں سوچ کے دیں گے۔ آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے سوچنا بند کر دیا ہوا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عدالتوں کو، اور یہ بالکل ایک روایت رہی ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ جس بھی عدالت میں کبھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی کیس گیا ہے، ان کو پریشرائز کرنے کی تمام تر کوششیں کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، انہوں نے کیا گت بنائی عدالتوں کی، عدالتی نظام کی، عدالت کے ججوں کی، وہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایوری بڈی نوز دیٹ۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت کو، ججوں کو آپ ڈرائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں گے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، بلکہ نوبت یہاں تک اس سے بہت آگے جا چکی ہے۔ تھوڑا سا ریکال کر لیں ہم تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ سمجھ پائیں صورتحال۔ سب سے پہلی پیشی جو خان صاحب کی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، لاہور ہائی کورٹ میں کیا تماشا بنا تھا، کیا گت بنی تھی پولیس کی گاڑیوں کی اور سب کچھ، وہ ہم نے دیکھا۔ پھر دوسری دفعہ لاہور ہائی کورٹ گئے، اس سے بدتر ہوا، بالکل ایسے ہی جوڈیشل کمپلیکس کا۔ سر اس سے پہلے جو یہ کینال روڈ پہ جہاں پر اب اس کا خان چوک نام رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر پیٹرول بم برسائے گئے، گاڑیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ تو میں ان کا یہ رویہ ہے ایک کہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکال لینا چاہیے، تو وہ ٹیڑھی انگلی سے نکال رہے ہیں، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد وہاں پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پشاور چونکہ ان کی بہت ہوم بیس کہہ لیجیے یا اسٹرانگ کانسٹیچوئنسی وہ سمجھتے ہیں کیا ہے، لہذا وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 2-3 جو ورکر کنونشنز کیے افضل شیر مروت نے، وہ بھی اس میں کافی لوگ آئے تھے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ آپ نا حقائق نہیں چھپا سکتے آپ، کیونکہ آج اس دور میں جب میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے تو امیجز تو آپ کے ایک سیکنڈوں کے حساب سے جو ہے وہ آن ایئر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے اب یہ لمحہ فکریہ ہے،
اگر تو انہوں نے سب کو دشمن بنا لینا ہے، فوج کے ساتھ 9 مئی کو جو کچھ ہو چکا اس کے بعد کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالتوں کے ساتھ میں نے آپ کو مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ کیا رویہ رہا ہے۔ اور دا ورسٹ واز جب وہ خان صاحب کی طرف سے ڈیزالو کی ہوئی نیشنل اسمبلی یعنی دوبارہ بحال کی گئی تھی، اس کے بعد ان 5 ججز کے ساتھ کیا بنا تھا اس کا بھی ہم تذکرہ ایک بار کر چکے ہیں۔ جی سو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ان سے بعید نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر گزریں گے اس حوالے سے، اور ہم ان کو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا ان سے استدعا کر سکتے ہیں یا تجویز دے سکتے ہیں کہ کوئی سسٹم آئینی ایسا رہنے دیں جس سے آپ کو کہیں ریلیف مل سکے۔ اگر آپ سب کے ساتھ دشمنی پال لیں گے، الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کرانا ہے اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، نہ آپ کو ان پہ اعتماد ہے، نہ آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتے ہیں میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہوں نے التجا کی کہ سب میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر تو پھر کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی بات ہوئی فوج کے حوالے سے بھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ کبھی تو وہ چاہتے تھے کہ آئیں آ کے بات کر لیتے ہیں آپس میں، اور پھر اب انہوں نے التجائیں کی ہیں تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ مکافات عمل کہہ لیجیے آپ اس کو، یا شومی قسمت۔ میرے خیال سے ہر ایک چیز کے لیے کہتے ہیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ اندیا تو دے دیا ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے کہ جی اگر ہمیں ریلیف یہاں سے نہ ملا ہم سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ سے بھی اگر ہمیں ریلیف نہ ملا تو ہم آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن۔ اچھا یہ آپشن یہی ہے بس؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ڈویژن بینچ فیصلہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ اپیل پر بھی فیصلہ کر دیتی ہے تو یہ بلہ شلہ تو گیا، ختم۔ ہاں، یہ سٹوری ختم، یہ کہانی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیٹ از اے ورسٹ کیس سیناریو۔ آپ کے فرض کیجئے آپ کے 1100 امیدوار ہیں پروونشل اسمبلیز کے، نیشنل اسمبلی کے، تو 1100 مختلف سمبلز پر آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا اور پتہ بھی نہیں ہوگا، یا پھر آپ کسی اور پارٹی کا شیلٹر لے لیں اور اس کے سمبل کے تحت الیکشن لڑ لیں۔ چونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی ہے لہذا کوئی پارٹی ان کے ساتھ یہ شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس ڈومز ڈے سیناریو کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہاں بیٹر سینس مسٹ پرویل۔ دیکھیں جتنی بھی صورتحال گھمبیر ہو، جتنے بھی حالات نازک ہوں، آپ کے پاس راستہ مذاکرات کے ذریعے رہتا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، وہ باقی پارٹیوں کے وفد بھی تو ملے ہیں نا ان سے، تو آپ کے وفد کو ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر آپ کو یہ آرڈر دیا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیٹ کے ساتھ ملے، وہ ڈیلیگیشن گیا بھی وہاں، اور جو کچھ شکایات وہاں انہوں نے درج کرائی الیکشن کمیشن کے بقول انہوں نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میں نہ مانوں کی پالیسی اختیار کی تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آ سکتا۔ پولیٹیکل گیم پلان جو ہے نا، پولیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں اٹس اے گیم آف کمپرومائزز۔ کہیں آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے، کہیں آپ کو بیک اینڈ فورتھ جانا پڑتا ہے۔ دیٹ از واٹ پالیٹکس از آل اباؤٹ۔ ایبسلیوٹلی۔ اگر آپ اتنا سخت گیر رویہ اپنائے رکھیں گے تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ سر یہ نقصان ہو رہا ہے نا، اب اس سے زیادہ ایکسپیکٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج جو فیصلہ سنا دیا گیا اس کے بعد، اچھا ایک یہ بات آزاد حیثیت سے، میں دوبارہ بیک ٹو دا ٹاپک اسے آؤں گی، آزاد حیثیت کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف جیسے ایکسپیکٹڈ مقبولیت وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، سیٹ لے سکے گی اتنی آزاد حیثیت میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، بالکل کوئی یعنی اس کے اوپر سیریسلی غور خود ان کی لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم رائے دے دیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے امیدواروں کا اتنے مختلف سمبلز کے اوپر الیکشن لڑنے کے حوالے سے آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ایک یونٹ کے طور پر پارٹی نہیں ہے۔ خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد سے اس پارٹی میں دھڑے بندی ہے، 3 4 5 ویزیبل دھڑے جو ہے اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ سر پارٹی میں بچا ہی کون ہے؟ میں عرض کروں، وکلا ایک نیا ایلیمنٹ ہے اس پارٹی میں۔ وہ پہلے ان کے وکیل تو ہوا کرتے تھے، امیدوار نہیں ہوتے تھے، اب وہ امیدوار بھی ہیں۔ یس، بقول خود بہت امپورٹنٹ لوگوں کے کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ 70 to 80% ٹکٹس وکلا کو دیے جائیں۔ دیٹ مینس دس از اے ڈیلنگ ود دا ہارڈ کور ووٹر آف عمران خان
جو وکیل جس کو وہ جانتے نہیں ہیں, اس کو جو ووٹ دینا. وکیل کبھی ان سے ملا نہیں ہے, جو ان کے حلقے کا نہیں ہے, اس کو کیسے وہ ووٹ دیں گے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایبسلیوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں ہے, مفرور ہے. اس میں بڑے بڑے نام ہیں, جتنے بھی نام چاہے لے سکتے ہیں, مراد سعید ہیں, شہریار افریدی ہیں, دس دیٹ اور ادر, بہت سارے لوگ. بہت سارے ہیں. پھر ایک اور لاٹ ہے جو اس وقت مقدمات کا سامنا کر رہی ہے, جیلوں میں ہے یا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے ان کا, جیسا کہ 9 مئی کے بعد یاسمین راشد آفیشل صاحبہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائی ہو رہا ہے. بچہ کیا جناب, ذرا سم ٹوٹل نکال لیں. جو آئی پی پی میں چلے گئے وہ بچ گئے. اچھا, وہ جو الیکٹیبلز تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ریسپیکٹیبلٹی دلائی تھی انڈر وٹ ایور سرکمسٹانسز, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, وہ چھوڑ چکے ہیں. ہم کو وہ چھوڑ کے اپنے بڑے سالڈ دھڑے بنا چکے ہیں. یعنی وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی, ادھر پاکستان تحریک انصاف حقیقی یعنی پارلیمنٹیرین بن گئی, اور ان کے سروں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی کبھی عمران خان صاحب کے دست و بازو اور ایئرز اینڈ آئیز ہوتے تھے. ایبسلیوٹلی ایسا ہی تھا. اب آپ اگر اس کو اس سیناریو میں دیکھیں تو پھر باقی پی ٹی آئی کے پلے کیا رہ جاتا ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں, صرف ووٹ بینک کا ہونا اور مقبولیت کا گراف آسمان پہ چڑھ جانا الیکشن کے پروسیس میں کامیابی کی دلیل نہیں ہے. سر, الیکشن ڈے, الیکشن کا پروسیس اور پھر الیکشن والے دن کا وہ پوری سائنس جو ہے وہ مختلف ہے. نہ پی ٹی آئی 2018 میں اس کے لیے ٹرینڈ تھی, نہ وہ آج ٹرینڈ ہے. اس لیے کہ سب کچھ کیا پی ٹی آئی نے, پارٹی کی آرگنائزیشن کے اوپر یا ری آرگنائزیشن کے اوپر کوئی توجہ نہیں. ایڈمنسٹریشن اینڈ آرگنائزیشن اس پر کوئی توجہ نہیں دیا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.